بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 26ویں آئینی ترمیم اس لیے ضروری تھی کہ پروجیکٹ عمران کو جب لانچ کیا گیا تو پروجیکٹ عمران کا ٹینور 12 سال رکھا گیا تھا۔ فیض حمید نے ریاستی اداروں بمِ عدلیہ میں 12 سال اننگ کھیلنے کے لیے فیلڈنگ لگا دی تھی۔ پروجیکٹ عمران کو کامیاب کرنے کے لیے عدلیہ میں بیٹھے ججز کو سیاسی بنایا اور سیاسی ججز کے ذریعے عمران کے لیے سیاسی میدان صاف کیا گیا۔ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ بابا رحمتے سے امین اور صادق کا سرٹیفکیٹ بانی پی ٹی آئی کو دلوایا گیا۔ بابا ڈیم عدلیہ میں مقدمات کی سماعت کی بجائے سرکاری اسپتالوں کے دورے کرتا رہا۔ عدلیہ میں مقدمات کی سماعت کی بجائے ڈیم بنانے کے لیے نکل پڑا تھا۔ جج ہونے کے باوجود وہ سیاسی نمائندہ بن گیا تھا۔ بڑی سیاسی جماعت کے قائد اور ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آیا تھا، نہ صرف نااہل کیا بلکہ جیل بھی بھجوا دیا، اور اس کا جرم یہ تھا کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی۔ تنخواہ نہ لینے کی بنیاد پہ چیف جسٹس نے وزیر اعظم کو سزا دے کر قید و بند کر دیا۔ فیض حمید نے 12 سال مکمل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں سیاسی ججز کی بھرتی کر دی تھی۔ ایسے چیف جسٹس گزرے جو ساز کے کہنے پر سیاسی مقدمات کے فیصلے کرتے تھے۔ سیاسی ججز کی فیملیز سیاسی مقدمات پر اثر انداز ہونے کے لیے سپریم کورٹ پہنچ جاتی تھی۔ عدلیہ سے ایسے بھی فیصلے آئے کہ جتنے مقدمات درج ہیں اور درج ہونے والے مقدمات میں بھی ضمانت دی جاتی، یعنی کہ ایسے جج عدلیہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جب عمران خان کی باری آئی تو اس پہ جو مقدمات بنے ہوئے تھے ان میں تو اس کو ضمانت ملتی تھی، لیکن ساتھ کہا جاتا تھا کہ جو مقدمات مزید اس پہ درج ہوں گے اس میں بھی ضمانت دی جاتی ہے، عیش کرو جی۔ نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، آصف زرداری کی بین کے مقدمات کی جب سماعت ہونے سے پہلے ہی عوام اور خصوصاً یوتھیوں کو علم ہوتا تھا کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے۔ بہت سے مبارکوں کا سلسلہ یوتھیے شروع کر دیتے تھے اور جمعے کے دن عدلیہ میں بیٹھے سیاسی ججز وہی فیصلہ صادر کر دیتے تھے جو فیصلہ یوتھیے جس کا پرچار کر رہے ہوتے تھے سوشل میڈیا پہ۔ اور ایک ہمارے پرائم منسٹر جو یوسف گیلانی صاحب تھے، وہ بھی ججز کے جو ہے نا ججز کی وجہ سے وزارت سے ان کو ہٹایا گیا تھا کہ میمو گیٹ ایک مقدمہ تھا کہ اس میں آپ لیٹر لکھیں، انہوں نے لیٹر نہیں لکھا، تو اس وقت کے
چیف جسٹس افتخار چودھری نے ان کو سزا دی اور نائل کر کے انہیں وزارت سے ہٹا دیا۔ پی ٹی آئی اور عدلیہ کو فیض حمید نے 12 سال کے لیے ایک پیج پر کر دیا تھا۔ اب عدلیہ کو سیاست سے پاک کرنے کے لیے آئینی ترمیم کرنا ضروری تھی اور آئینی ترمیم کر دی گئی۔ عمران خان کو غیر سیاسی، غیر جمہوری، غیر آئینی طریقے سے عوام پر مسلط کیا گیا تھا اور 12 سالہ پروجیکٹ کے تحفظ کے لیے تمام ریاستی اداروں کو سیاست زدہ کر دیا۔ ریٹائرڈ جنرل غفور نے سوشل میڈیا ٹیم بنا کر دی، اب ریاستی اداروں کو سیاست سے پاک کیا جا رہا ہے، تو احتجاج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے باجوہ کو ابا کہا تھا تو ابا کو رسوا کر دیا، فیض حمید کو بھی اپنا کہہ کر رسوا کیا، اب منصور شاہ کو اپنا چیف جسٹس کہہ کر کھڑے لائن لگوا دیا۔ پی ٹی آئی کی سہولت کاری ختم ہو رہی ہے تو سسٹم میں جو ہے نا وہ نقص نظر آ رہے ہیں، اور جب سہولت کاری مل رہی تھی تو اس وقت سسٹم بہت زبردست تھا۔ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی نے یحییٰ افریدی کا نام چیف جسٹس کے لیے فائنل کر لیا ہے، اور جو باقی پروسیس تھا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی جو ہے نا 26 کو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی بن جائیں گے۔ یحییٰ افریدی صاحب نے جتنی بھی اس سے پہلے ججمنٹس دی ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق انہوں نے دی ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو کسی بھی پارٹی کا جج شو نہیں کرایا، وہ سیاست سے بہت دور رہے ہیں، اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت نے ان پہ سیاسی ہونے کا الزام لگایا ہے یا انگلی اٹھائی ہے۔ وہ بہت شریف النفس انسان ہیں، قانون اور آئین پہ ان کی بہت زیادہ گرپ ہے، اور وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرتے آ رہے ہیں۔ غیر متنازع جج ہیں، گروپ بندی دھڑے بازی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ گروپ بندی اور ان چیزوں سے انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے۔ پی ٹی آئی نے، پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جس کو بھی متنازع بنایا اس بیچارے کے ساتھ بہت ہی برا ہوا ہے۔ فیض حمید کو متنازع بنایا، آج کے سال میں جسٹس منصور صاحب کو انہوں نے جو چیف جسٹس بننے والے تھے ان کو یوتھیوں نے متنازع بنایا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب ایک تو ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کیسا بن گئے ہیں، اور دوسری طرف ضد کر رہے ہیں کہ افریدی نے منصور شاہ کو چیف جسٹس بنائے۔ جسٹس منصور شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی عدالت کی جو تقریب ہونی ہے اس میں وہ شرکت نہیں کر رہے، بلکہ آج وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ دوسری طرف بیرسٹر گوہر مولانا کے ساتھ کانفرنس کر کے آئینی ترمیم کو درست کہا تھا، اور کہتے تھے کہ ووٹ نہیں دیں گے، عمل درست ہے۔ گنڈا پور کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کا عمل درست نہیں ہے، اس لیے پورے ملک میں احتجاج کریں گے۔ بہرحال
پہلے بھی گنڈاپور نے کئی احتجاج کیے ہیں، یہ بھی احتجاج کر کے اپنا شوق پورا کر دیں۔ تو آئینی ترمیم دیکھیں، پہلے 18ویں ترمیم سے پہلے صدر کے پاس اختیار ہوتا تھا کہ وہ اسمبلی ڈیزولو کر دیتے تھے، پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، کئی واقعات اس سے پہلے ہوئے۔ بے نظیر کو صدر لغاری، حالانکہ صدر فروق لغاری جو اس وقت تھے صدر، انہوں نے بے نظیر صاحبہ کو جو ہے نا وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا تھا۔ خیر موقع ملا، پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، اس میں آئینی ترمیم 18ویں آئینی ترمیم کا اضافہ ہوا اور یہ اختیار صدر نے پارلیمان کو دے دیا۔ اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اس مقصد کے لیے جو ہے نا وہ عدلیہ کو استعمال کیا جاتا تھا، تو جمہوریت جو ہے نا وہ ڈی ریل ہو جاتی تھی۔ اب یہ آئینی ترمیم جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس سے جو ہے نا حکومت کے لیے جو مشکلات پیدا ہونی تھی، جو ججز مشکلات پیدا کرتے تھے، وہ ختم ہو گئی ہیں۔ جمہوریت کا سفر بھی چلتا رہے گا، اور پھر جو ہے نا پارلیمان کو یہ حق حاصل ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ ان کو پاکستان کی عوام نے منتخب کر کے اسی لیے پارلیمان میں بھیجا ہے کہ وہ ان کے لیے قانون سازی کرتے رہیں اور آئین میں ترمیم کرتے رہیں۔ باقی جو ہے تو وہ اس پہ جو ہے نا کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔